بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات وہ آہو صاحب پر مہربان ہو گئی۔ اس نے ان سے رو رو کر معافی مانگی اور یہ یقین دلایا کہ وہ مسند آرا سے ان کی شادی کی راہ میں حائل نہیں ہوگی، بلکہ خود مسند آرا کو ان سے شادی پر آمادہ کر کے ان کی شادی اس سے کرائے گی۔ آہو صاحب تو پہلے ہی کسی ایسے آدمی کی تلاش میں تھے جو مسند آرا کو راضی کر سکے۔ ان سے شادی کرنے کے لیے سربری خانم کو اس کام پر آمادہ دیکھ کر وہ خوش ہو گئے۔ دونوں میں بظاہر ملاپ ہو گیا تھا، مگر دل دونوں کے صاف نہیں تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بیوقوف ہی بنانے کی کوشش کی تھی۔ دونوں میں معاہدہ ہو گیا تو آہو صاحب شراب کی بوتل نکال لائے، سربری خانم کو ساکی گیری کے لیے کہا، وہ فوراً خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ اس نے چند دن پہلے ہی مجھ سے بہت سارا کانچ پسوایا تھا۔ کہا یہ تھا کہ اس نے کہ وہ بسنت پر پتنگ بازی کرے گی اور اس کانچ سے وہ ڈور تیار کرا رہی ہے پتنگ کے لیے۔ اس رات اس نے آہو صاحب کو پلا کر خوب مدہوش کر دیا اور پھر وہ کانچ بھی شراب کے ساتھ ان کے معدے میں اتار دیا۔ بس یہ سارا قصہ ہے ان کا۔ اور وہ سربری خانم کہاں ہے اس وقت؟ اس نے یار حیران کر دیا ہے مجھے۔ وہ اور کہاں ہو سکتی ہے استاد؟ جیل کے سوا اس کے تو گلے میں پھندا ہی پڑنا چاہیے۔ بڑی ذلیل عورت ہے وہ۔ یہ بات نہیں کہنا چاہیے تجھے سالے، تیرے لیے دونوں ایک ہی جیسے تھے۔ وہ آہو بھی کوئی شریف آدمی تو نہیں تھا، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں استاد۔ ضلالت تو اس نے میرے ساتھ کی تھی، مجھے پھنسانے لگی تھی۔ آہو صاحب کے قتل کے الزام میں کہتی تھی کہ میں نے کبرا کو کانچ پیستے ہوئے دیکھا تھا، اسی نے آہو صاحب کی شراب میں کانچ ملایا ہوگا۔ اچھا ایسا کیا تھا اس نے؟ یہ تو بڑی ذلیل حرکت کی تھی، تیری تو گردن ہی ناپ دی تھی یار اس نے، میں نے ہمدردی سے کہا۔ ہاں جی، وہ تقدیر اچھی تھی میری۔ 4 دن حوالات میں روئی کی طرح دنا گیا ہوں میں۔ سالے مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کام سربری کا ہو سکتا ہے۔ بڑی مشکل سے وہ مانے اور پھر جا کر سربری کا سامان الٹ پلٹ کرنے کے بعد انہوں نے پسا ہوا کانچ اس کے پاس سے برآمد کر لیا۔ تب کہیں جا کر جان چھوٹی تھی میری۔ بس کچھ قسمت ہی ساتھ دے گئی استاد۔ اگر وہ سربری اس کانچ کو کہیں پھینک دیتی تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ ایسا کام کیا تھا اس عورت نے۔ ہاں یار، یہ تو تیرے ساتھ بہت برا ہوا۔ وہ سربری کا بچہ کیا اس کے ساتھ ہی ہے جیل میں نے پوچھا۔ نہیں جی، وہ تو اس کی گرفتاری کے 3-4 دن کے بعد مسند آرا لے گئی تھی اپنے ساتھ۔ وہ بڑی رحم دل بی بی ہے استاد۔ اس سربری خانم کی بہن تو لگتی ہی نہیں ہے کسی طرح بھی، حالانکہ وہ جانتی ہے اس کے باپ ہادی علی کو آہو صاحب نے تمہارے ذریعے قتل کرایا تھا اور وہ ان کی زمینوں پر قبضہ بھی کرنا چاہتا تھا، پھر بھی وہ آہو صاحب کے بچے کو اپنے ساتھ لے گئی سینے سے لگا کر۔ ہاں یار، وہ بہت ہیرا لڑکی ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ زمانے نے قدر نہیں کی اس کی۔ بہت دکھ دیے ہیں اس آہو نے اس غریب کو۔ استاد اب تمہارے راستے کی ساری ہی رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں، اب تو تم اس کو اپنے گھر لا سکتے ہو ماں جی کی بہو بنا کر۔ اس نے انجانے میں چٹکی نوچ لی تھی، میرے دل میں تل ملا کر رہ گیا تھا میں۔ مسند آرا کا حسین سراپا میری آنکھوں میں پھر گیا ایک دم۔ کتنی چاہ تھی مجھے اس کومل چاندنی کو اپنے آنگن میں اتارنے کی۔ خود اس کی آنکھیں بھی ہر دم یہی پیغام دیتی تھی مجھے کہ میں جتنی جلدی ہو سکے اس سراپا ناز کو اپنے سینے کی مسند پر سجا لوں۔ اگر ایسا ہو جاتا تو آج میری زندگی کی یہ داستان ایسی پر علم اور عبرت انگیز ہرگز نہ ہوتی، مگر اس بدبخت آہو نے مجھے ایسی کھاپ میں اتار دیا کہ میں مسند آرا سے آنکھیں چار کرنے کی ہمت بھی کھو بیٹھا۔ تقدیر نے ایسی چالیں چلیں، میرے ساتھ کے سپنوں کے سارے محل ایک ایک کر کے ٹوٹتے اور بکھرتے چلے گئے۔ اب میں ایسا کہاں رہا تھا کہ وہ سرور دہن میری تصویر اپنے دل کے نہاں خانے محفوظ کر کے رکھتی۔ میں تو اس کا مجرم بن چکا تھا۔ اس کے باپ ہادی علی کا قتل کر کے میں نے خود کو اس کی نظروں سے گرا لیا۔ اب میں اس کے لیے معتبر نہیں رہا تھا اور کسی نامعتبر شخص کو دنیا کا کوئی بھی مسند آرا اپنی زندگی کیسے سونپ سکتی ہے؟ میں تو خود کو اس کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اس کی خواہش بھی کر سکوں۔ میں نے کبرا سے کہا، نہیں یار، ایسی باتیں نہ سمجھا مجھے، ہیروں کو اپنے پاس رکھنے کی اہلیت نہیں ہے مجھ میں۔ نہیں
استاد کیسی باتیں! وہ شاید مجھے قائل کرنے کے لیے کوئی دلیل دینا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی۔ اس کی بات کاٹ کر میں نے کہا، اچھا اب بس کر، بہت دیر ہو گئی ہے، میں فون رکھ رہا ہوں۔ میں نے اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ریسیور کریڈل پر دھر دیا۔ ٹیلی فون رکھ کر میں شرافت علی فیروز کی طرف متوجہ ہوا تو وہ دونوں حیران سے مجھے ہی تک رہے تھے۔ فیروز بولا، خیر تو ہے نا؟ یوں لگتا ہے جیسے تم نے کوئی اچھی خبر نہیں سنی۔ اچھی خبر سنے تو ایک زمانہ بیت گیا ہے یارو، اب میرے مقدر میں کوئی اچھی خبر ہے ہی کہاں جسے میں سنوں گا۔ میں نے کہا، اور یہ آسیہ کے بارے میں تم نے ہمیں تو کبھی نہیں بتایا کہ وہ شکارپور میں ہے، اور تمہیں یہ خبر کس طرح ملی؟ شرافت علی بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کب کہا کہ وہ شکارپور میں ہے؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ میں حیرانی سے بولا، ابھی تم ٹیلی فون پر شاید اپنی ماں جی کو یہی بتا رہے تھے کہ آسیہ شکارپور میں ہے اور تم اسے ساتھ لے کر جلد ہی لاہور پہنچ رہے ہو۔ وہ تو یار میں نے ماں جی کو تسلی دینے کے لیے جھوٹ بول دیا ہے، وہ بہت پریشان تھی، اس کے لیے میں نے جواب دیا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا جیلانی، ماں جی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ماؤں کے دل بہت ہی حساس ہوتے ہیں۔ فیروز بولا، کاش یہ بات آسیہ بھی سمجھ سکتی، مگر اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں، وہ تو وہی کچھ لوٹا رہی ہے جو اس دنیا نے اسے دیا ہے۔ وہ تو ایک سیدھی سادی مٹیار تھی یارو، ایک ایسی لڑکی جو تنہا گھر سے باہر قدم دھرتے ہوئے ڈرتی تھی، جو کسی پٹاخے کی آواز سن کر بھی ماں جی کے پیچھے جا چھپتی تھی۔ اس کے بارے میں تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کسی کے سامنے اونچی آواز میں بول بھی سکے گی، مگر اس دنیا نے اسے ایک قاتل اور ڈاکو کا روپ دے دیا، عزت اور شرافت کے معنی تک بلا دیے اسے۔ اس میری بہن میری ماں جائی کے سینے سے دل نکال کر زمانے نے وہاں ایک پتھر دھر دیا تھا، تو اب اس سے کیا گلا؟ ہاں بھائی جیلانی، یہ تم ٹھیک ہی کہتے ہو، ہم نے انگریز سے آزادی تو حاصل کر لی ہے، لیکن اپنے دور اقتدار میں وہ ہمارے دلوں میں درندگی کی جو فصل بو گیا ہے، وہ نہ جانے کب خشک ہوگی، پتہ نہیں اس سے کب نجات حاصل ہوگی۔ ہم نے خود کو ایک آزاد قوم کہلانے کا حق تو حاصل کر لیا، لیکن پتہ نہیں انسان کہلانے کا حق کب مل سکے گا ہمیں۔ فیروز نے دکھ بھرے انداز میں کہا، غلامی کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے میرے بھائی کہ انسان غلام ہو جانے کے بعد انسان نہیں رہتا۔ غلامی اس کے اندر سے انسانیت کی ساری خوبیاں نکال کر اسے ایک دو پایا حیوان بنا دیتی ہے۔ شرافت علی بولا، طے یہ ہوا تھا کہ فیڈرل بی ایریا کے اس مکان میں، جس کا پتہ لیزی نے دیا تھا اور جہاں رات کے 10 بجے آئزک نے تنظیم کے اہم افراد کی میٹنگ بلائی تھی، میں اپنے ساتھ صرف شرافت علی اور گلزمان کو لے جاؤں گا۔ فیروز اور خان چند آدمیوں کے ساتھ مکان سے کچھ دور موجود رہیں گے، اگر ضرورت ہوئی تو ہماری مدد کو پہنچ جائیں گے، ورنہ دشمن کے شکست کھا کر فرار ہونے کی صورت میں وہ اس کا پیچھا کر کے اس کی کمی گاہ کا پتہ لگائیں گے۔ انور کمال اور گلزمان 5 بجے قریب واپس آئے تھے اور انہوں نے لیزی کے بیان کی تصدیق کر دی تھی کہ انور کمال نے بتایا کہ ان دنوں آئزک اور لیزی اسی مکان میں مقیم ہیں۔ وہ لوگ اس وقت مکان میں موجود نہیں تھے، لیکن 9 بجے رات تک وہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ معلومات اس نے بوڑھے دربان سے حاصل کی تھیں، جو محض آنے جانے والوں کے لیے دروازہ کھولنے اور بند کرنے کے لیے ہی رکھا گیا تھا۔ مکان کی نگرانی کا اصل کام تو 3 خوفناک قسم کے بلڈ ہاؤنڈ کرتے تھے، جو نیم تاریکی میں دور سے دیکھنے والوں کو کتوں کے بجائے اعلیٰ نسل کے قدداور اور صحت مند بکرے معلوم ہوتے تھے۔ یہ کتے تمام رات کھلے رہتے تھے، ان کی موجودگی میں مکان کے احاطے میں داخل ہونے والا کوئی بھی اجنبی اپنے پیروں پر چل کر واپس نہیں جا سکتا تھا۔ گلزمان نے ان کتوں کا مسئلہ حل کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اس نے کہا تھا، آپ لوگوں کتوں کی فکر بالکل نہ کریں، میں وہ کچھ نہیں کہیں گے آپ کو۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا، کتوں کی فکر تو سب سے پہلے کرنا چاہیے برادر، کیونکہ کتے کی وفاداری ساری دنیا میں مشہور ہے۔ میں یہ بات غلط ثابت کر دوں گا جیلانی بھائی، چاہے جتنا بھی خوفناک اور اپنے مالک کا وفادار کیوں نہ ہو، میرے ایک اشارے پر بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ آپ کہیں تو اس آئزک کو ان کتوں سے ہی نچوا ڈالوں۔ گلزمان بولا، کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ کیا کوئی خاص ہنر آتا ہے تجھے ان کتوں کو اپنے اشاروں پر چلانے کا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، بہت ہی خاص ہنر ہے میرے پاس کتوں کو اپنے پیچھے دم ہلانے
پر مجبور کرنے کا؟ گلزمان مسکراتے ہوئے بولا، اس کے اسی دعوے کی بنا پر میں نے اسے اپنے ساتھ مکان میں داخل ہونے کے لیے منتخب کیا تھا۔ تمام معاملات طے ہو جانے کے بعد فیروز نے شرافت علی سے کہا، اس کابل خان کے بارے میں کیا سوچا ہے بھائی؟ اسے کیا کریں گے اب ہم؟ شرافت علی بولا، ہم نے ایک بات طے کر لی ہے کہ دشمن کا جو بھی آدمی نظر آئے گا اسے ہم عدم آباد بھیج دیں گے۔ کابل خان کے بارے میں فیصلہ تبدیل تو نہیں ہو سکتا، پھر تم یہ پوچھ رہے ہو کہ اس کا کیا کریں؟ گلزمان بولا، اسے میرے حوالے کر دیں، میں آپ کو تجربہ بھی کرا دوں گا اس پر کہ کس طرح میرے اشارے پر چلتے ہیں۔ میں نے فیروز کو دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے بولا، کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہی تو کہتا ہے گلزمان، اس طرح تمہیں ایک تجربہ بھی ہو جائے گا، تمہارے دل میں وسوسہ نہیں رہے گا اور تم کو کابل خان کے سلسلے میں پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ کوئی کتے کے کاٹے سے اگر کوئی مر جائے تو اس کا الزام دنیا کا کوئی بھی قانون کسی انسان پر عائد نہیں کر سکتا۔ سمجھ لو کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی بچ جائے گی، لیکن یار یہ تو بہت ہی درندگی والی بات ہے، ایک انسان کو کتے کے ذریعے شکار کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ میں نے کہا، اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اچھی بات ہے کوئی؟ فیروز تلخی سے بولا، یہ اسی قابل ہیں جلانی کہ ان پر کتے چھوڑ دیے جائیں، لیکن وہ آئزک کا آدمی تو نہیں ہے۔ یہ فیصلہ تو ہم نے اپنے ملک میں موجود یہودیوں اور ان کے ایجنٹوں کے بارے میں کیا ہے۔ کابل خان اس کشمیر خان کا آدمی ہے اور شرافت علی کے قتل کا فیصلہ منشیات فروشوں کی تنظیم کے 3 بڑوں نے کیا ہے۔ میں نے کہا، ہاں لیکن یہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں، ذرا سوچو۔ کابل خان ڈرائیور ہے کشمیر خان کا، اس کا مال لے کر آتا ہے اور اسے ڈیلروں تک پہنچاتا بھی ہے۔ کشمیر خان کا تعلق ڈاکٹر دمن سے ہے، دمن نے تمہیں اس وعدے کے بعد پاکستان واپس بھیجا ہے کہ تم اس کے لیے کشمیر خان سے مال لے کر ایک بار پھر امریکہ آؤ گے۔ یہ بات اب تم سے ڈکی چھپی نہیں رہی ہے کہ ڈاکٹر دمن اسرائیل کا ایجنٹ ہے اور آئزک ہمارے ملک میں یہودیوں کے منصوبوں کو پایا تکمیل کو پہنچا رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ہائی کمان نے جس طرح میرے قتل کا حکم صادر کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ ایسے معاملات میں ہمیشہ بھاری جرمانہ ہی ہوتا آیا ہے، البتہ اگر کوئی جرمانہ ادا نہ کرے تب کوئی دوسری سخت سزا دی جاتی ہے۔ قتل کی نوبت تو بالکل آخری صورت میں آتی ہے، جب کسی طرح کوئی شخص قابو میں ہی نہ آ رہا ہو تب ایسا فیصلہ ہوتا ہے۔ میرے معاملے میں تو انہوں نے اپنے سارے اصول اور ضابطے ایک طرف رکھ دیے ہیں، جس کا صاف مطلب یہی ہے کہ یہ فیصلہ آئزک کے اشارے پر ہوا ہے، کیونکہ اس وقت ایک وہی ایسا شخص ہے جو میرے خون کا پیاسا ہو رہا ہے، حالانکہ بظاہر اس کی مجھ سے شناسائی تک نہیں ہے، نہ آستانے کی تباہی والی رات سے پہلے کبھی اس نے میری شکل دیکھی تھی۔ زنجیر کی ساری کڑیاں خود بخود مل رہی ہیں، اس میں شبے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کابل خان کس کی خواہش کی تکمیل کرنے آیا تھا۔ یہاں شرافت علی بولا، جبکہ میری کوٹھی پر ہونے والی یلغار کی ایک ایک تفصیل سے تم واقف ہو، لزی نے تمہیں ہی اطلاع دی تھی کہ اس کی۔ ٹھیک ہے یار، مجھے اتفاق ہے تم لوگوں کے فیصلے سے، پتہ نہیں کیوں اس سمے میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ شاید یہ ماں جی سے اتنی دیر باتیں کرنے کا اثر تھا، آج تو ماں جی کی باتوں نے میرے لہو کی ساری گرمی ختم کر دی تھی۔ میں بولا، انور کمال بولا، اور تو ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ کتے کہاں سے آئیں گے اس وقت؟ ایسے کتے جو خوفناک بھی ہوں اور گلزمان سے نامانوس بھی، ایسے کتوں کے بغیر یہ تجربہ کیسے ہو سکے گا؟ گلزمان کا دعویٰ کتنا صحیح ہے، اس کی تم فکر مت کرو، کتوں کا انتظام بھی ہو جاتا ہے، شرافت علی نے کہا اور اٹھ کر ٹیلی فون کے پاس پہنچا۔ چند لمحے بعد وہ ٹیلی فون پر کسی ماسٹر کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، ماسٹر جتنی جلدی ہو سکے 2 بہترین تربیت یافتہ بلڈ ہاؤنڈ لے کر میرے جمشید روڈ والے بنگلے پر پہنچ جاؤ۔ یہ خاص طور پر خیال رکھنا کتے نہایت خونخوار اور بہترین تربیت یافتہ ہوں۔ ٹیلی فون رکھ کر وہ ہماری طرف مڑ کر بولا، لو بھائی میں نے بلڈ ہاؤنڈ ہی منگوائے ہیں، خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ رات کو ہمارا اسی نسل کے کتوں سے واسطہ پڑے گا، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میں وہ پہنچ جائیں گے یہاں۔ گلزمان بولا، ٹھیک ہے میں اب باہر چلا جاتا ہوں، کتوں کے آنے کے بعد آپ لوگوں کابل خان کو ساتھ لے کر ان کے سامنے جائیں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ کابل
خان کی بو سے بھی مانوس ہو جائیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ وہ کابل خان کے ساتھ زیادہ گل مل جائیں۔ اس کے بعد کابل خان کے ساتھ ہی انہیں باہر بھیج دیجیے، پھر دیکھے تماشا اس جانسار جانور کی بے وفائی کا۔ گلزمان باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کوئی 15 منٹ بعد ایک شخص 2 قادور صحت مند کتوں کی زنجیریں تھامے اندر داخل ہوا۔ خاصے بڑے بڑے کانوں میں اور پھیلے ہوئے دانے والے ان کتوں کو دیکھ کر عام آدمی کی آدھی جان تو نکل ہی جاتی ہوگی۔ جس شخص کے ہاتھوں میں ان کی کتوں کی زنجیریں تھیں وہ بھی کم خوفناک نہیں لگتا تھا۔ دیکھنے میں وہ افریقہ کے جنگل سے پکڑا ہوا کوئی گینڈا معلوم ہوتا تھا۔ سیاہ فام رنگت، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد اور بے حد مضبوط کاٹھی کا مالک تھا۔ وہ اس کے بازو کی پھڑکتی ہوئی مچھلیاں اور چٹان کی طرح فراق سینہ صاف کہہ رہا تھا کہ وہ سخت محنت کرنے کا عادی ہے۔ اس کے چہرے کے نقوش کسی افریقی ہی کی طرح کمزور دلوں پر ہیبت طاری کر دینے والے تھے۔ شرافت علی سے دیکھتے ہی بولا، آؤ بھائی ماسٹر، لے آئے کتوں کو، دھوکہ تو نہیں دے جائیں گے نا؟ یہ موقع پر ماسٹر نے تھوڑا سا خام ہو کر شرافت علی کو تعظیم دیتے ہوئے کہا، ان کتوں پر میں نے بڑی محنت کی ہے سر، یہ شیر کے سامنے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں کسی کے ساتھ شکار پر بھیجا جائے اور یہ الٹا شکاری ہی کو شکار کر لیں؟ میں نے پوچھا۔ نو سر، یہ تو کتے کی فطرت ہی نہیں، اور یہ کتے تو باقاعدہ تربیت یافتہ ہیں، یہ خوب جانتے ہیں کہ انہیں کس وقت کیا کرنا ہے، ماسٹر نے جواب دیا۔ شرافت علی نے خان سے کہا، جاؤ بھائی اس کابل خان کو لے آؤ، ہم ابھی ان کے دعوے کی تصدیق کیے لیتے ہیں۔ خان انور کمال کو ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکل گیا تو شرافت علی نے ماسٹر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا، یار شرافت علی، کیا تم اپنے ان ماسٹر سے ہمیں متعارف نہیں کراؤ گے؟ یہ ان کتوں کے ٹرینر تو نہیں ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک سمجھا ہے تم نے، یہ ہمارے کتوں کی دیکھ بھال اور انہیں تربیت دینے کا کام کرتے ہیں، بہت وفادار آدمی ہیں یہ، جن کے ساتھ رات دن رہتے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ اثر تو آنا چاہیے نا، وفاداری تو بہت بڑی بھی ہوتی ہے یار آدمی کی۔ میں بولا۔ میری بات سن کر ماسٹر کا چہرہ کچھ بگڑ سا گیا تھا، مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ شاید یہ اس قوت وفا کا ہی اثر تھا جو اس میں پائی جاتی تھی۔ لیکن شرافت علی نے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی، یار کسی کو معاف بھی کر دیا کرو کبھی، اسے تمہاری بات ناگوار گزری ہے، مخلص لوگوں کی دل آزاری اچھی نہیں ہوتی۔ او ہو، اگر ایسی بات تھی تو پہلے بتا دینا چاہیے تھی تمہیں، مجھے کیا پتا تھا کہ تم بھی اس کے ساتھ اسی قدر مخلص ہو، میں نے سرگوشی ہی میں جواب دیا۔ وہ ہنس کر بولا، تم بھی آپ ہی سے کچھ کم نہیں ہو جیلانی، دونوں کی دوستی اسی لیے نبھ رہی ہے کہ اب تک۔ میں نے پوچھا، یہ کتے تمہارے اپنے ہیں کیا؟ ہاں، میرے پاس اس وقت تقریباً 30 نسلیں ہیں کتوں کی، ان 30 نسلوں کے 200 سے زیادہ کتے موجود ہیں۔ شرافت علی نے کہا، اچھا، اس کا تو مطلب ہے اچھا خاصا کتا کھانا ہے تمہارے پاس، کرتے کیا ہو تم ان کا؟ ویسے کاروبار برا یہ بھی نہیں ہے، میں نے کہا، ابھی تک تو یہ کتے میری کاروبار کی نگرانی اور ادھر کا مال ادھر کرتے رہے ہیں، لیکن اب یہ تم نے اچھی بات سجائی ہے، ان کا کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے فرصت ملنے کے بعد۔ اگر زندہ رہ گیا تو اس کے بارے میں ضرور سوچوں گا، کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا نا آخر۔ شرافت علی بولا، اتنی بڑی تعداد میں ایسے خوفناک قسم کے کتے ہیں تمہارے پاس، انہیں دشمن کے خلاف ایک باقاعدہ فوج کی طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یارو، ان کے ذریعے ہم دشمن کو کسی بھی علاقے میں گھیر سکتے ہیں۔ فیروز نے تجویز پیش کی، نہیں بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، چھوٹے موٹے دیہاتوں میں تو یہ کر سکتے ہیں ہم، لیکن کراچی جیسے بارونق شہر میں یہ ممکن نہیں ہے۔ ناممکن کوئی کام نہیں ہوتا شرافت علی، ہم کسی دن فرصت سے بیٹھ کر بات کریں گے اس سلسلے میں، فیروز نے کہا۔ اسی وقت خان اور انور کمال کابل خان کو اپنے ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی شرافت علی نے ماسٹر سے کہا، ماسٹر ہم جتنے لوگ اس وقت اس کمرے میں موجود ہیں، دونوں کتوں کو ان سب سے اس طرح مانوس کرا دو کہ یہ ہم میں سے کسی پر حملہ نہ کریں کہیں کسی حالت میں بھی، اور ہم میں سے جو بھی انہیں کسی پر حملہ آور ہونے کو کہے تو اس کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کریں۔ ابھی لیں جناب، یہ تو بس 5 منٹ کا کام ہے۔ ماسٹر یہ کہہ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ کتوں کی زنجیریں پکڑ کر ہمارے پاس لے آیا اور باری باری ایک ایک کے پاس کھڑا کر کے ان کی پشت پر ہلکی ہلکی تھپکیاں دیتا جا رہا تھا۔ کتے عجیب سی باریک باریک آوازیں نکالتے ہوئے چندیائی ہوئی آنکھوں سے ایک ایک کو دیکھ کر اپنی دم ہلا رہے تھے۔ اس کے بعد ماسٹر واپس جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور کتوں کو زنجیریں کھول کر آزاد کر دیا۔ کتے زنجیریں کھلتے ہی ایک دم چاقو چوبند نظر
نظر آنے لگے تھے وہ دونوں اپنے پیٹ فرش سے لگا کر یوں بیٹھ گئے جیسے ماسٹر کا اشارہ پاتے ہی شکار پر جھپٹ پڑیں گے۔ ماسٹر نے آہستہ آہستہ دونوں کی پشت پر ہاتھ پھیر کر 3 بار انہیں تھپکی دی تو وہ اپنا بدن ڈھیلا چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور میں ہلاتے ہوئے ٹہلنے کے سے انداز میں ہمارے قریب آ کر باری باری ہمارے پیر سونگنا شروع کر دیے۔ انہوں نے ہمارے گرد کئی چکر لگا لیے تو ماسٹر بولا، لیجئے جناب، اب آپ میں سے کسی پر یہ اس وقت تک حملہ نہیں کریں گے جب تک میں انہیں ایسا کرنے کا اشارہ نہ دوں۔ میں نے کہا، کیا یہ ہمارے کہنے پر بھی کسی اجنبی پر حملہ کر سکتے ہیں یا اس کے لیے بھی تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی؟ نہیں، میری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے جناب، آپ اشارہ دیں، یہ فوراً اس پر عمل کریں گے، ماسٹر نے جواب دیا۔